من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانیوں سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت وہ ہے جو کرامت سے بھی افضل چیز ہے، اور استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی ذکر میں لگ گیا، اللہ پاک کی عبادت میں آ گیا اور آقا پر درود شریف پڑھنے میں آ گیا، تو وہ اس سے کبھی اس کو قضا نہ کرے، اس سے کبھی ہٹے نہیں، تا زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنے عمل پر برقرار رہے، وہ اپنا عمل کرتا رہے، یہ استقامت ہے۔ باقی 2-3 دن جو ہے ذکر کیا، پھر دنیا داری کے اس میں آ گیا، تو وہ استقامت نہیں ہوتی۔ اور اس اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں انسان جو ہے تکلیفیں آتی ہیں، بہت تکلیفیں آتی ہیں۔ میں نے جب یہ سلسلہ بنایا تھا گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں، تفرقہ بازی ختم کریں، اور ہر مسلمان کے گھر درود شریف پڑھوائیں، سنی کے گھر، شیعہ کے گھر، ہر مسلمان مومن کے گھر، اولیاء اللہ کے درگاہوں پر، تو میں نے بہت تکلیفیں دیکھی، لوگوں نے ستایا بھی، وہ بھی میں کسی ویڈیو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ تو بہت تکلیفیں دیکھی، لیکن الحمدللہ آج میری جماعت کو یہ 24 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے اربوں خربوں درود شریف آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ تو اس اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں بندہ اگر جو ہے دنیا کے لوگ اس سے منہ پھیر جاتے ہیں، اس سے جو ہے بات کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو وہ گھبرائے نہیں۔ میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم حق کی راہ پر تنہا ہو جاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ تم غلط ہو۔ اگر تم حق کی راہ میں تنہا ہو جاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ تم غلط ہو۔ کیوں کہ علی سے زیادہ کوئی تنہا نہ تھا، اور علی سے زیادہ کوئی حق پر بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک روایت ہے کہ اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی سے پوچھا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینے میں تم سے سلام دعا نہیں کرتے۔ تو مولا نے فرمایا، یا فاطمۃ الزہرا، تم نے پوچھا ہے تو علی پر جواب دینا اس کا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو سلام دعا تو میرے ساتھ نہیں کرتے، اگر میں علی سلام کرتا ہوں تو مجھے اس کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ جن کے لیے جو رب کے نور ہیں، محمد علی فاطمہ حسن حسین، ان کو اس دنیا میں ستایا گیا، اور شہید کربلا مولا امام حسین علیہ السلام نے سارا کنبائی دین کے لیے قربان کر دیا، معصوم علی اصغر قربان کر دیا، علی اکبر قربان کر دیا، شہزادہ قاسم، غازی عباس سب قربان کر دیے، اور اپنا سر بھی قربان کر دیا۔ تو یہ دین اسلام کی راہ ہے، اس میں انسان جو ہے وہ بس یہ ایک فیصلہ کرے کہ مطمئن ہو کہ میں جو کام کرتا ہوں
یہ میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے، یہ مجھے میرے رب کو پسند ہے، میرے رب میرے آقا کریم کو پسند ہے، تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے، دنیا اس کو بھلا سمجھے برا سمجھے، یہ دنیا نے کس سے وفا کی ہے؟ اس دنیا نے تو کسی سے بھی وفاداری نہیں کی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا فراڈ ہے، دنیا جھوٹ ہے، یہاں پر سچ صرف یہ ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب کی صلوات ہے، درود شریف ہے، اور محمد آل محمد کا ذکر ہے، ان کی مجلس ہے۔ تو انسان جب اس دنیا میں حق کی راہ پہ چلے گا تو مشکلاتیں جو بھی آئیں تو اس میں گھبرائے نہیں اور قدم کو آگے بڑھائے۔ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چلتے چلتے تمہاری چپل ٹوٹ پڑے تو تم کیا سفر کرنا چھوڑ دو گے؟ نہیں، چپل ٹوٹ گئی تو ننگے پاؤں بھی سفر پر چل پڑو۔ تو مقصد جو ہے جس راہ پر آپ چلے ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں، وہاں پہ گھبرائیں نہیں، وہاں پہ رک نہیں جائیں، اور آگے بڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، پھر دیکھیں میرے کریم کا کیا کرم ہوتا ہے۔ آپ تمام بھائی، تمام میری بہنیں ہر وقت درود شریف پڑھا کریں، دنیا کے کسی چکر میں نہیں آئیں، کسی فراڈی لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ کا ہر مسئلے کا حل آقا کے درود پاک میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے مرتے دم تک کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، اور اللہ پاک ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔